بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے جو ہم یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نفس المحموم، اور اس کتاب کے ہم صفحہ نمبر 178 پر ہم نے لاسٹ آڈیو میں اس کے پہلے پیراگراف کو پڑھا تھا، اور آئیے اب ہم صفحہ نمبر 178 ہی کے آگے کے معاملات پڑھتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کچھ اشعار کے حوالے سے ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا کہ آئیے میں تھوڑا سا 2 لائنیں پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ اور پھر سید بحر العلوم نے مفید کا کلام اس کے مطابق جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ شیخ جعفر بن محمد نما نے رسالہ شرع الصارفی احوال المختار میں کہا ہے عبید اللہ بن حر بن مجمع بن حزیم جعفی اشراف کوفے میں سے تھا، اور حسین علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اپنے ساتھ خروج کی اسے دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ چنانچہ بعد میں وہ پشیمان ہوا اور قریب تھا کہ انتہائی غم و اندوہ کی بنا پر اس کی روح اور جان بدن سے نکل جائے، اور اس نے یہ اشعار کہے۔ تو آئیے ان اشعار کو، یہ عربی میں کیونکہ لکھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی حرکت اس پر نہیں ہے، یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے، تو آئیے ہم پھر اس کا آگے بڑھتے ہیں، جس میں کہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی امیہ کی بدمست گہری نیند میں رات بسر کرتے ہیں، جبکہ میدان طف کے مقتولوں کے عزیز رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ اسلام کو ضائع اور برباد نہیں کیا، مگر ایک قبیلے نے جس کے بے وقوف افراد امیر بنائے گئے اور ان کی ناز و نعمتیں برقرار رہیں، اور دین کے نیزے ظالم کے ہاتھ میں ہیں کہ جب ان کا کوئی پہلو ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اسے سیدھا نہیں کرتا۔ اور میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میرا نفس ہمیشہ محزون و مغموم رہے گا، اور میری آنکھ روتی رہے گی، اور کبھی خشک نہیں ہوگی میری زندگی میں، مگر یہ کہ امیہ کوئی ایسی رسوائی اور خواری کہ جس سے اس کے سردار مرتے دم تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ تو سامعین، یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ عبید اللہ بن حر مختار کے ساتھیوں میں داخل ہو گیا، اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد سے جنگ کے لیے گیا۔ ابن اشتر اس کے ساتھ جانے کو ناپسند کرتے اور مختار سے کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ حاجت و ضرورت کے وقت یہ دھوکہ نہ دے۔ مختار نے کہا کہ اس سے نیکی اور احسان کرو اور اس کی آنکھ کو مال سے پر کرو۔ پس ابراہیم عبید اللہ بن حر کو ساتھ لے کر نکلے، یہاں تک کہ تکریت، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تے کاف رے یہ تے، تکریت میں قیام کیا اور حکم دیا کہ اس علاقے کا خراج وصول کیا جائے، اور اسے اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کیا، اور عبید اللہ بن حر کے لیے 5000 درہم بھیجے۔ تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ ابراہیم بن اشتر نے خود 10,000 درہم لیے ہیں، اور جو مال اپنے لیے لیا تھا وہ بھی اس کو بھیج دیا ہے۔ پھر وہ راضی نہ ہوا اور مختار کے خلاف خروج کیا، اور اس نے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیا، اور کوفے کے اطراف کی بستیاں لوٹ لیں، اور مختار کے وہاں کے عاملوں کو قتل کیا، اور وہاں کا مال لے کر بصرے میں مصعب میم صاد عین بے مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا۔ مختار نے اپنے کارندوں کو بھیجا، انہوں نے اس کا گھر ویران کر دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ اس طرح افسوس کرتا ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں داخل نہیں ہوا اور آپ کی مدد نہیں کی، اور اس کے بعد کیوں مختار کی پیروی سے روگردانی کی، اور اس سلسلے میں کہتا ہے۔ اب یہ جو سامعین یہ اشعار ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں، اور جس کا آگے پیراگراف میں انہوں نے وضاحت کی۔ آئیے اردو میں جو لکھا ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ عربی میں کوئی زیر زبر پیش یا کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی جب مختار نے خونخواہی کے لیے دعوت دی تو آل محمد کے پیروکاروں کے لشکر آگے بڑھے، جنہوں نے اپنے زرہوں کے اوپر دل پہن رکھے تھے اور موت کے دریاؤں میں ہر میدان میں گھس جاتے۔ انہوں نے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کی مدد کی، اور ان کا دین ہر مہلت سے خون کا بدلہ لینا تھا۔
پس وہ بہشت نعیم پر فائز ہوئے اور اس کی خوشبو پر، اور وہ سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اے کاش میں بھی جنگ کے دن لڑائی کے وقت ہندی مشرقی تلوار چلاتا، افسوس کہ میں آپ کے حامیوں میں داخل نہیں تھا تاکہ ہر باغی اور تجاوز کرنے والے کو قتل کرتا۔ ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد سید بحر العلوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص صحیح العقیدہ لیکن بد عمل تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس نے مدد نہیں کی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، اور کہا کہ جو کچھ کہا اور مختار کے ساتھ، اور کچھ جو کیا اس کے بعد افسوس کرتا تھا، اور وہ نعوذ باللہ یعنی اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دے اور ہم حق کا ساتھ نہ دیں گے۔ اور نجاشی اسے تعجب ہے کہ انہوں نے سلف سین لام فے اور صالح میں انہوں نے اسے سلف صالح میں شمار کیا اور اس کو اہمیت دی ہے، اور اس کا نام صدر و ابتدائی کتاب میں لائے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تاکہ ہماری فریاد نہ سن سکو اور خدا تجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالے، یہ کہ آن جناب قیامت میں اس کے شفیع ہوں۔ اس حسرت و ندامت اور افسوس کی وجہ سے کہ جو بعد میں وہ کہتا تھا، اور اس پشیمانی کے جو گزشتہ پر کرتا، اور وہ کرامت جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ واللہ عالم بحقیقت الحال۔ کلام علامہ بحر العلوم ختم ہوئی۔ اور یہ سامعین ہم نے پیج 179 پڑھ لیا ہے، آئیے 178 کی طرف چلتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ نجاشی پر کہ جو بزرگ ترین اور موثق ترین علماء رجال میں سے ہیں، اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے اس کا نام اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کیونکہ علماء رجال کو لوگوں کے باطن سے سروکار نہیں، اور یہ کہ آخرت میں کون جنتی ہے اور دوزخی، اور یہ کہ خدا کس کو بخشے گا اور کسے عذاب کرے گا، اس سے بحث نہیں کرتے، بلکہ ان کے غرض و مقصود روایت کی تحقیق ہوتی ہے۔ بہت سے نیک و پاک لوگ جن کا اعتقاد بھی صحیح ہوتا ہے، جو آخرت میں بہشتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی روایت مردود ہوتی ہے۔ کثرت سہو خے لام توئے میم لام توئے غلط ملت کرنے پر و ہر غلط حدیث کو قبول کرنے اور ہر غلو کو جو کہ کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے اس کو قبول کر لینے کی وجہ سے، مثلا معلّہ مفضل محمد بن سنان کے اور علماء نے کہا ہے کہ ہم ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ جن کی شہادت و گواہی قبول نہیں ہو سکتی، اور شاید کوئی شخص ساری عمر سلامتی و ضبط و ثبت کے ساتھ گزار دے اور آخر عمر منحرف ہو جائے اور اس کی حدیث کو قبول کریں، اگرچہ اس کو ملعون دوزخی سمجھیں۔ مثلا علی بن ابو حمزہ بطائنی بے تو الف حمزہ نون چھوٹی بطائنی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس پر لعنت کی ہے، اس کے باوجود اکثر علماء نے اسے موثق سمجھا ہے چونکہ اس سے کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی فساد و برائی میں گزارے اور بہت جھوٹ بھی بولے، لیکن آخر میں توبہ بھی کرے اور جنتی ہو جائے تو اس کی احادیث کو قبول نہ کریں۔ باقی رہا عبید اللہ بن حر جعفی، جیسا کہ نجاشی نے کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا ایک نسخہ تھا کہ جس کی امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتا تھا، اور روات شیعہ نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ البتہ نجاشی کے جنہوں نے کتب شیعہ کی فہرست لکھی ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اس کتاب میں کتب کے ضمن میں ذکر کرتے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ عبداللہ نے اپنا امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی تو اس نے اس کتاب کو نہیں لکھا اور اس کی روایت نہیں کی ہے، اور لفظ سلف یعنی سین لام فے صالح محمول ہے اور غالب و اکثر پر۔ مؤلف کہتے ہیں کہ بنی الحر جعفی کا خاندان شیعہ خاندانوں میں سے ہے، انہی میں سے ہیں اور اویم ایوب اور زکریا جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ نجاشی نے ان کا نام ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اویم الف واو یہ میم و ایوب موثق تھے، میم واو واو پہ حمزہ اور سے قاف تھے، اور
وہ ایک اصل یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کتاب اصل رکھتے تھے، اور ذکر کی بھی ایک کتاب ہے اصل۔ اصطلاح رجال میں وہ معتبر کتاب ہے کہ جس پر زیادہ اعتماد ہو۔ سامعین، یہاں پیج 180 کے اوپر یہ 14ویں فصل ختم ہو گئی۔ پیج 181 سے آئیے 15ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی عمرو بن قیس سے گفتگو اور امام علیہ السلام کا کربلا پہنچنا۔ ان بریکٹ لکھا ہے ثواب الاعمال، اور اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنے استاد کے ساتھ روایت کی ہے کہ عمرو بن قیس مشرقی سے، وہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور میرا چچا زاد بھائی حاضر ہوئے، اور اس وقت جناب قصر بنی مقاتل میں تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور میرے چچا زاد نے اس سے کہا، یہ سیاہی جو آپ کے محاسن میں کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ریش مبارک، آپ کے محاسن میں دیکھ رہا ہوں، خضاب سے ہے یا آپ کے بال خود اس رنگ کے ہیں؟ فرمایا خضاب ہے، ہم بنی ہاشم کے سب بال سفید جلد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ میری مدد کے لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میں کثیر العیال ہوں اور لوگوں کا بہت سا مال بھی میرے پاس ہے، تو میں یہ نہیں جانتا کہ معاملہ کہاں پہنچے گا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی امانت کو ضائع کر دوں۔ اور میرے چچا زاد نے بھی اس قسم کی بات کی، تو آپ نے فرمایا تو پھر یہاں سے چلے جاؤ تاکہ نہ ہماری آواز استغاثہ سنو اور نہ ہمارے ہیولے، اور دور سے شکل کو دیکھو، کیونکہ جس شخص نے ہماری فریاد استغاثہ سنی یا ہمارا ہیولا اور دور سے شکل دیکھی اور پھر ہماری دعوت پر لبیک نہ کہا اور ہماری فریاد رسی نہ کی، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے اس کے نتنوں کے بل جہنم کی آگ میں پھینکے۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہاں سے پانی لے لو اور کوچ کرو، پس قیصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے۔ عقبہ بن سمعان سین میم عین الف نون۔ عقبہ بن سمعان کہتا ہے کچھ دیر ہم چلے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ ایک لمحہ غنودگی میں رہ کر آپ بیدار ہوئے اور فرمایا کیا جی؟ یہ عربی میں لکھا ہے لیکن یہ آسان ہے کیونکہ اس میں بغیر زیر زبر پیش کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، اور ان کلمات کا 2-3 مرتبہ تکرار کیا تو آپ کے بیٹے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام نے جو تیز گھوڑے پر سوار تھے جناب کی طرف رخ کر کے عرض کیا، کیوں؟ آپ نے اللہ کی حمد اور استرجا پر، اور بریکٹ لکھا ہے انا للہ پڑھنا کیا ہے، فرمایا بیٹا ابھی مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو میرے سامنے سے نمودار ہوا اور جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ ہمیں ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔ تو آپ کے شہزادے، پیج 182 پہ ہم آ گئے ہیں، تو آپ کے شہزادے نے عرض کیا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، اس خدا کی قسم کہ جس کی طرف لوگوں کی باز گشت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم حق پر مر جائیں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر دے، بہترین اور جزا جو ایک بیٹے کو باپ کی طرف سے دیتا ہے۔ اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد کامل۔ جب صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور نماز صبح پڑھی اور جلدی سوار ہو گئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ بائیں طرف کی راہ لی، اور جتنا آپ چاہتے کہ اپنے ساتھیوں کو متفرق کر دیں حر آتا اور ایسا نہ ہونے دیتا، اور جتنا حر چاہتا کہ انہیں کوفہ لے جائے اور اس پر اصرار کرتا وہ امتناع و انکار کرتے، یہاں تک کہ کوفے کے محاذات اور آمنے سامنے سے گزر کر اوپر کی طرف چلے گئے، یعنی شمال کی سمت، یہاں تک کہ نینوا تک پہنچ گئے۔ جب وہاں حسین علیہ السلام سے نزول اجلال فرمایا تو اچانک ایک شتر سوار پورے ہتھیاروں کے ساتھ کمان کندھے پر رکھے ہوئے کوفے کی جانب سے آیا۔ سب رک کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب پر سلام نہیں کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کا خط حر کے ہاتھ میں دیا جس میں اس نے لکھا تھا۔ آئیے اس کی عربی پڑھتے ہیں۔
لکھا تھا وسلام، یعنی جس وقت ہی میرا خط تجھے ملے اور میرا قاصد تیرے پاس پہنچے تو حسین علیہ السلام کو روک کر ان پر سختی کر اور نہ اتار انہیں مگر ویران جگہ پر اور بغیر کسی قلعہ والے بیابان میں اور بغیر پانی والی جگہ کے، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تجھ سے جدا نہ ہو جب تک میرے حکم کے نافذ ہو جانے کی خبر نہ لائے، والسلام۔ جب حر نے عبید اللہ کا خط پڑھا تو امام کے اصحاب سے کہا کہ یہ عبید اللہ کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں اس کا خط مجھے ملے وہیں تم لوگوں کو روک لوں، اور یہ اس کا قاصد موجود ہے کہ جو مجھ سے جدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حکم کو تمہارے بارے میں انجام تک نہ پہنچاؤں۔ آئیے اب اگلا پیراگراف ہے کہ بریکٹ میں تبری لکھا ہوا ہے، توئے رے چھوٹی ہے۔ پس یزید بن زیاد بن مہاجر ابو الشعثا کندی سم نہدی نے اس قاصد پر نگاہ ڈالی اور کہا کیا تو مالک بن نصیر، یعنی بریکٹ میں تصغیر کے ساتھ، بدی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اور وہ بھی کند قبیلہ سے تھا۔ بدبا کی، یہ بریکٹ میں ہے، بد بے پہ زبر ہے اور پھر دال پہ تشدید ہے اور پھر بے الف اور حمزہ ہے، بدبا کی زبر اور دال کی شد سے، اور پھر ہے کہ قبیلہ کندہ کی ایک شاخ، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ یزید بن زیاد نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، یہ کیا لایا ہے؟ وہ لعین کہنے لگا کیا لاؤں، میں نے اپنے امام کی فرما برداری کی ہے اور اپنی بیعت کو پورا کیا ہے۔ ابو الشعثا نے کہا کہ تو نے پروردگار کی نافرمانی کی ہے اور اپنے امام کی اس چیز میں اطاعت کی ہے جو خود تیری ہلاکت کا سبب ہے، اور تو نے ننگ و عار بھی اور جہنم کی آگ میں بھی کمائی اور کسب ہے، اور تیرا امام بھی برا امام ہے۔ خدائے عز و جل فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور انہیں ہم نے ایسے ائمہ قرار دیا کہ جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہاں پہ بریکٹ ترجمے کا ختم ہو گیا۔ تیرا امام انہی میں سے ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد۔ حر نے امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر سختی کی کہ اس بے آب و گیاہ جگہ میں کہ جہاں کوئی بستی و آبادی نہیں تھی اتریں، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، ہمیں چھوڑ دے کہ ہم اس دیہات یعنی نینوی اور غازریہ میں یا اس دیہات یعنی شفیہ میں اتر جائیں۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، اس شخص کو انہوں نے مجھ پر جاسوس مقرر کیا ہے۔ زہیر بن قیس نے عرض کیا خدا کی قسم اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد معاملہ زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جماعت کے ساتھ اس وقت قتال اور جنگ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے ان سے جنگ کرنے کی نسبت کہ جو اس کے بعد آئیں گے۔ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ ان کے بعد اتنے لوگ آئیں گے کہ جن سے مبازرہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حسین نے فرمایا میں ان سے جنگ کرنے میں پہل نہیں کروں گا، اور وہیں آپ اتر گئے، اور وہ جو جمعرات کا دن تھا، محرم الحرام، اور 61 ہجری کی تاریخ تھی۔ سید کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح خطبہ پڑھا کہ خدا کی حمد و ثنا کی اور اپنے نانا کا ذکر کر کے ان پر صلوات و درود بھیجا، اور فرمایا کہ ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ جسے تم لوگ دیکھ رہے ہو، اور اس طرح کا خطبہ کہ جیسا ہم نے حر کی ملاقات کے وقت ذکر کیا ہے آپ نے دیا۔ سامعین، یہ پیج 183 ہم نے ختم کر لیا، اور اب ہم 16ویں فصل پر آ گئے ہیں، اور اس 16ویں فصل کے اوپر کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے زمین کربلا پر نزول امام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا زمین کربلا میں نزول اور عمر بن سعد کا ورود، اب آگے بریکٹ میں ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے درمیان ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر پڑاؤ ڈال دیا، اب یہ بریکٹ میں ہے کامل، تو فرمایا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عقر، عین قاف رے،
امام حسین نے عرض کیا اللہم انی اعوذ بکا من العقر، یعنی عقرین کی زبر کے ساتھ شگاف ہونے اور خلل و نقص پر پڑھنے کے معنی میں ہے۔ یہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ اور سبت نے تذکرے میں کہا ہے کہ دوبارہ حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ زمین کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کربلا، اور اسے زمین نینوی بھی کہتے ہیں، اور وہ وہاں ایک بستی ہے۔ پس آن جناب رو پڑے اور فرمایا کربو بلا، مجھے میری نانی ام سلمہ نے خبر دی ہے کہ جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے جبکہ آپ یعنی حسین علیہ السلام میرے پاس تھے۔ جب روئے تو رسول خدا نے فرمایا میرے بچے کو چھوڑ دو، تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پکڑ لیا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ تو جبرائیل نے عرض کیا کیا آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو اس زمین کی مٹی کہ جس میں یہ قتل ہوں گے اس آپ کو میں دکھاؤں؟ فرمایا ہاں۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کربلا کی زمین پر پھیلائے اور وہ زمین پیغمبر اکرم کو دکھائی۔ جب حسین علیہ السلام نے عرض کیا گیا کہ یہ زمین ایک کربلا ہے تو آپ نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا خدا کی قسم یہ وہی مٹی ہے کہ جس کی جبرائیل نے رسول خدا کو خبر دی تھی، اور میں اس سرزمین میں مارا جاؤں گا۔ اس کے بعد سبت ابن جوزی نے شامی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام صفین کی طرف جا رہے تھے، نینوا کے محاذات اور آمنے سامنے پہنچے کہ جو شط فرات پر ایک بستی ہے، تو وہاں رک گئے اور اپنے صاحب مطہرہ یعنی بریکٹ میں ہے کہ جو آپ کے وضو طہارت کے پانی کا انتظام کرتا تھا، اس سے کہا کہ ابو عبداللہ کو بتاؤ کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کربلا۔ تو آپ نے اتنا گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جبکہ حضرت گریہ کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس تھے اور مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین شط فرات کے پاس اس جگہ کے جسے کربلا کہا جاتا ہے قتل و شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جبرائیل نے مجھے مٹھی بھر مٹی وہاں سے اٹھا کر سنگھائی تو میری آنکھیں میرے اختیار میں نہ رہتے ہوئے آنسو بہانے لگیں۔ سامعین ہم پیج 185 پہ ہیں، اور کتاب بہار میں خرائج سے منقول ہے کہ باقر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ جب کربلا 1-2 میل رہ گیا تو آپ لوگوں سے آگے بڑھ گئے، ایک جگہ پہنچے مقذفان کہتے ہیں کہ وہاں پھرے اور گردش کرتے رہے اور فرمایا کہ 200 پیغمبر اس سرزمین میں شہید ہوئے، اور یہ ان عاشقوں اور شہداء کے اونٹوں کے بٹھانے اور زمین پر گرنے کی جگہ ہے جس سے ان سے پہلے آنے والے سبقت نہیں لے سکے اور ان سے بعد آنے والے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ اب آگے ان بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، مترجم کہتا ہے، اب یہ پورا پیراگراف ہے اس بریکٹ میں، مترجم کہتا ہے کہ بخت نصر نون سوادرے نے بنی اسرائیل سے اسباط کو اسیر بنا لیا کہ ان کے درمیان انبیاء بھی تھے اور ان میں سے بہت سوں کو شہید کر دیا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا، اس شہر کے قریب کہ جسے آج کل ذوالکفل کہتے ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل کی قبریں اب بھی وہاں ہیں کہ جن کی زیارت کی جاتی ہے، اور یہ بندہ بھی ان کی زیارت پر موافق ہوا ہے۔ اس طرح مقدر میں تھا کہ حضرت امام عبداللہ الحسین کا مصرع اور زمین پر گرنے کی جگہ انبیاء کے مسارے اور بچھڑنے کے پاس شط فرات کے کنارے ہو۔ تو یہاں پر سامعین یہ بریکٹ ختم ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے بریکٹ میں لہوف، اور آگے اس کے لکھا ہے کہ جب حسین علیہ السلام اس سرزمین میں پہنچے تو پوچھا کہ زمین کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کربلا۔ فرمایا کہ خدا میں
اضطراب اور مصیبت و بلا سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اندوہ و رنج کی زمین ہے، یہیں اتر جاؤ، ہمارے بار و ساز و سامان اسی زمین پر رکھے جائیں اور یہیں ہمارے خون بہیں گے اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ میرے نانا رسول خدا نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان فرمائی ہے۔ پس سب اتر پڑے اور حر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف پڑاؤ ڈالا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کشف الغمہ۔ سب اترے اور اپنے بازو، سامعین اب ہم اگلے پیراگراف پر آ گئے لیکن پیج 185 ہی ہے۔ سب اترے اور اپنے بار و اسباب زمین پر رکھے اور حر خود اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل سامنے اترے، اور پھر عبید اللہ کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے ساز و سامان کھول دیا ہے اور خیمے نصب کر لیے ہیں، اور مروج الذہب میں ہے کہ آن جناب کربلا کی طرف منصرف و مائل ہوئے، جبکہ آپ کے ساتھ 500 سوار اور تقریباً 100 پیادہ افراد تھے اہل بیت اور اصحاب میں سے۔ اور بحار الانوار میں مناقب قدیم سے نقل کیا ہے کہ اب یہ بریکٹ میں ہے کہ کربلا میں پہنچنے سے پہلے زبیر نے کہا، بریکٹ ختم ہو گیا، زبیر نے کہا کہ ہم کربلا، پیج نمبر 186 ہم پڑھیں گے، کہ ہم کربلا جائیں اور وہیں پڑاؤ ڈالیں کیونکہ فرات کا کنارہ ہے اور وہیں قیام کریں گے۔ اگر انہوں نے ہم سے جنگ چھیڑ دی تو اس کے دفع کرنے میں خدا سے استعانت چاہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اتر پڑے، اور حر بن یزید رہائی آپ کے مقابلے میں جو اچھا سامعین ایک منٹ یہاں اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ عربی کا چھوٹا سا ایک وہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک الکرب البلا، اور مولا اتر پڑے اور حر بن یزید ریاحی آپ کے مقابلے میں 1000 سوار کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کاغذ و دوات طلب کی اور ان اشراف کوفہ کو خط لکھا کہ جن کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ وہ اپنی رائے میں اب تک پکے اور مستحکم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی کی جانب سے سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، نون کی جیم زبر اور با کے ساتھ ہے، رفا بن شداد، عبداللہ بن وال اور گروہ مومنین کی طرف۔ اما بعد، تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ جو کسی ظالم جابر بادشاہ کو دیکھے اس خطبے کے آخر تک جو آپ نے اپنے اور حر اور اصحاب کے لیے دیا جسے ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر آپ نے خط کو لپیٹا اور اس پر مہر لگا دی اور اسے قیس بن مسہر سیدادی کے سپرد کیا، اور پھر گفتگو کو اسی طرح چلایا ہے کہ جس طرح پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اور جب حسین علیہ السلام کو قتل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو گریہ گلوگیر ہوا اور آپ کے آنسو جاری ہوئے، اور فرمایا اور کہا کہ ایک شخص، چلیے اس کو عربی پڑھ کے دیکھتے ہیں، اپنی سی میری پوری کوشش ہوگی۔ اللہم اجعل لنا ولشیعتنا عندک منزلا کریما واجمع بیننا وبینہم فی مستقر رحمت انک علی کل شیء قدیر۔ اور کہا ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے شیعوں میں سے تڑپ کر اٹھا کہ ہلال بن نافع بجلی کہتے تھے۔ یہاں پہ یہ ان بریکٹ جو تھا وہ ختم ہوا۔ مؤلف حاشیہ میں کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ صحیح نافع بن ہلال بن نافع ہے، اور بعض مورخین نے ایک لفظ نافع کو تکرار سمجھ کر حذف کر دیا ہے، جیسا کہ کتاب منہج المقال وغیرہ میں ناحیہ مقدسہ سے منقول زیارت شہداء میں اسی طرح ضبط ہوا ہے، اور ان کی یہ گفتگو بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ مقداد بن اسود کندی کی رسول خدا سے گفتگو کے ساتھ کہ جسے تفسیر علی بن ابراہیم میں نقل کیا ہے، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ بدر میں باہر نکلے تو آپ ما صغرا کے قریب اترے ہوئے تھے، تو آپ نے چاہا کہ ان اصحاب کو جنہوں نے مدد و نصرت کرنے کی خوشخبری دے رکھی تھی آزمائیں۔ انہیں بتایا کہ قریش کے اونٹوں کی وہ قطار کہ جس میں ان کا سرمایہ مال و متال تھا گزر گئی ہے، اب خود قریش آئے ہیں تاکہ
تمہارا ہاتھ اونٹوں کی قطار سے روکیں، اور خدا نے مجھے لڑنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بے تاب و پریشان ہو گئے اور انہیں شدید خوف و ہراس لاحق ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رائے پیش کرو۔ پیج 187 پہ ہم آ گئے۔ ابو بکر صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، یہ قبیلہ قریش ہے کہ جو ناز و تکبر کی بنا پر کافر رہا ہے اور ایمان نہیں لایا اور عزت کے بعد ذلیل و خوار نہیں ہوا، اور ہم جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئے اور ہم نے اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہیں کیا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ فرمایا، اپنی رائے ظاہر کرو۔ تو عمر صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایسی گفتگو کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو مقداد کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قریش ہیں اس ناز و تکبر کے ساتھ، اور ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور گمراہی دی ہے کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ برحق اور خدا کی طرف سے ہے۔ اگر آپ حکم دیں کہ جاؤ جھاڑی کے ایندھن والی آگ میں ہم کود پڑیں، یا پرخار بڑے کانٹوں والے درخت بریکٹ لکھا ہے ہراس ہیر الف سین، اس درخت کے درمیان آپ کے ساتھ ہم آئیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار جا کر جنگ کرو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پروردگار آگے ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ پھر مقداد بیٹھ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ اپنی رائے دو۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ گویا ہماری رائے چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ کے صدقے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ جو چاہیں حکم دیں اور جو کچھ چاہیں ہمارے مال میں سے لے لیں اور جو چاہیں ہمارے پاس چھوڑ دیں، ہمارے لیے چھوڑ دیں، اور جو کچھ آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ جسے آپ چھوڑیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ اس دریا میں کود پڑیں۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ سامعین، یہ پیج نمبر 187 کے آغاز کا کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کا آخری پیراگراف ہے نیچے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔